بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں آپ کی معلمہ شبانہ ظفر۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوں۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو قواعد و انشاء کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج کا سبق درخواست نویسی پر مشتمل ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ درخواست نویسی کسے کہتے ہیں۔ درخواست فارسی مصدر خواستن سے نکلا ہے جس کے معنی ہے چاہنا یا مانگنا، جبکہ درخواست کے لغوی معنی التماس، گزارش، آرزو، تمنا، سوال یا عرض کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر کوئی انفرادی یا اجتماعی شکایت، ضرورت یا مسئلہ کسی افسر یا حاکم مجاز تک پہنچانے کے لیے جو کچھ تحریر کیا جاتا ہے اسے درخواست کہتے ہیں۔ چونکہ درخواست کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے کسی سرکاری محکمے یا ادارے سے ہوتا ہے، اس لیے سارا زور اس معاملے کے بیان پر دیا جاتا ہے جس کے سلسلے میں درخواست لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ درخواست لکھنے کا ایک مقررہ انداز ہے۔ عام خطوط نویسی کے مقابلے میں عرائض نگاری کچھ مختلف نوعیت رکھتی ہے۔ حیت کے لحاظ سے یہ فرق ہوتا ہے کہ درخواست پر کاتب کے پتہ کے بعد مکتوب علیہ کا عہدہ اور پتہ درج ہوتا ہے اور القاب و آداب کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد نہایت مختصر الفاظ میں نفس مضمون کا خلاصہ بصورت موضوع یا عنوان لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے لکیر کھینچ دی جاتی ہے۔ پھر خط کا درخواست کا حوالہ نمبر اور تاریخ درج کی جاتی ہے اور اختتام میں لکھنے والا کوئی رسمی لفظ اپنے لیے نہیں لکھتا بلکہ اپنے عہدہ کی مہر والی جگہ دستخط ثبت کر دیتا ہے۔ عرائض نگاری میں انداز تخاطب بنیادی طور پر غیر شخصی ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایسی درخواستیں ان امور پر مشتمل ہوتی ہیں جن کا تعلق ذات سے نہیں معاملات سے ہوتا ہے۔ انداز بیان بڑی حد تک رسمی، سنجیدہ اور تکلف آمیز ہوتا ہے۔ آئیے چند ضروری اشارات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، جس افسر کے نام درخواست لکھنی ہو سب سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ اس کا عہدہ اور پتہ پیشانی پر تحریر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری سطر کے درمیان میں جناب محترم یا حضور والا، جناب اعلیٰ، عالی کے الفاظ لکھے جائیں۔ نمبر 3، تیسری سطر میں عنوان لکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی سطر میں مؤدبانہ گزارش ہے یا مؤدبانہ التماس ہے کہ الفاظ لکھ کر ساتھ ہی اپنا مقصد یا مدعا لکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ نمبر 5، درخواست کا مضمون بالکل واضح، صاف اور جامع ہونا چاہیے۔ غیر ضروری طوالت سے احتراز کرنا چاہیے۔ کوئی بات غلط یا خلاف واقعہ نہ ہو۔ افسر مجاز کی ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، درخواست کا مضمون مؤدبانہ اور دعائیہ الفاظ پر ختم کرنا چاہیے۔ نمبر 7، درخواست کے آخر میں العارض یا درخواست گزار کے الفاظ لکھ کر نیچے اپنا نام اور پورا پتہ مع تاریخ لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، سالانہ امتحان کی صورت میں نام اور پتے کی بجائے سے رول نمبر لکھنا چاہیے۔ نمبر 9، درخواست خوش خط اور کاغذ کے ایک طرف لکھیے۔ نمبر 10، درخواست کے اختتام پر اپنا پتہ فدویانہ انداز میں لکھا جاتا ہے اور خاتمے کے بعد صفحے کے ایک طرف تاریخ لکھی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ درخواست کب موصول ہوئی اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کی رفتار کیا رہی۔
آئیے اب ہم درخواست کا ایک نمونہ دیکھتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی درخواست پرنسپل صاحب کے نام یا ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام تحریر کریں تو اس کا انداز کچھ ایسا ہونا چاہیے: باخدمت جناب پرنسپل، گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج۔ اگر آپ کے سوال میں ہیڈ ماسٹر کا لفظ استعمال کیا گیا ہو تو آپ انہیں مخاطب بھی باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر کہہ کر کریں گے، اور الف ب ج یہ آپ کے شہر کی جگہ ہے تاکہ آپ کی شناخت پوشیدہ رہے۔ عنوان: درخواست برائے فیس معافی۔ سوال کے مطابق عنوان تبدیل ہوگا: درخواست برائے فیس معافی۔ جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے، اور یہاں پر اب آپ وہ متن تحریر کریں گے جو سوال کے مطابق ہونا چاہیے۔ این نوازش ہوگی العارض آپ کا تابع فرما شاگرد، نام، جماعت، اور دائیں طرف آ کر آپ تاریخ لکھیں گے 25 سکتہ کی علامت مئی 2021 حمزہ۔ ہمارے آج کے سبق میں 2 درخواستیں شامل ہیں، جن میں پہلی درخواست ضروری کام کی چھٹی کے لیے ہے اور یہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام تحریر کی گئی ہے۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول خانپور۔ آپ نے نمونے کو پیش نظر رکھنا ہے۔ عنوان: درخواست برائے رخصت بوجہ ضروری کام۔ جناب عالی، علامت تعجب لگائیں گے۔ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ آج مجھے گھر پر ایک ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ براہ مہربانی آج بتاریخ جس دن آپ درخواست تحریر کریں یہاں آپ اس دن کی تاریخ لکھیں گے: 25 مئی 2021 حمزہ۔ صرف ایک دن کی رخصت عنایت فرمائیں۔ این نوازش ہوگی درخواست گزار آپ کا تابع فرما الف ب ج۔ ہم نے نمونے کی درخواست میں لکھا کہ این نوازش ہوگی العارض درخواست گزار، نام، جماعت، اور دائیں طرف آ کر آپ تاریخ لکھیں گے 25 مئی 2021 حمزہ۔ ہماری آج کی دوسری درخواست برائے رخصت شرکت شادی ہے، یعنی شادی میں شرکت کے لیے چھٹی کی درخواست تحریر کریں، اور یہ درخواست بھی ہم ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام تحریر کر رہے ہیں۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، سکتہ کی علامت گورنمنٹ ہائی اسکول، پھر سکتہ کی علامت ظاہر پیر۔ یہاں ساہیوال ملتان لاہور آ سکتا ہے لیکن ہم یہاں الف ب ج لکھیں گے۔ عنوان: درخواست برائے رخصت شرکت شادی۔ جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی بتاریخ 27 مئی 2021 بروز ڈیش ہونا قرار پائی ہے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے مہمانوں کی خاطر مدارات اور گھر کے ضروری کاموں کی وجہ سے میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ براہ مہربانی مجھے 4 یوم یہاں وہ تاریخ درج کریں گے جن ایام کی آپ چھٹیاں لینا چاہتے ہیں کی رخصت عنایت فرمائیں۔ این نوازش ہوگی درخواست گزار آپ کا تابع فرما الف ب ج، اور دائیں سائڈ پر آ کر تاریخ لکھیں 25 مئی 2021 حمزہ، یا وہ تاریخ درج کریں گے جس تاریخ پر آپ درخواست تحریر کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق درخواست نویسی پر مشتمل تھا، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو گھر کے لیے کچھ کام بھی تفویض کر رہے ہیں۔ ڈاک کی ناقص تقسیم کی شکایت کے لیے پوسٹ ماسٹر صاحب کے نام درخواست تحریر کریں۔ آپ یہ درخواست اپنے رجسٹر پر درج کر سکتے ہیں۔ ہم ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں۔ باخدمت جناب پوسٹ ماسٹر، کہاں سے تعلق ہے وہ آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں الف ب ج۔ عنوان: درخواست برائے ڈاک کی ناقص تقسیم کی شکایت۔ جناب عالی، نہایت ادب سے التماس ہے کہ میں ڈیش ٹاؤن میں ڈاک کی ناقص اور بے قاعدہ تقسیم کا حال آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ 2 مہینوں سے ڈاکیے کا رویہ ناقص اور غیر ذمہ دارانہ ہو چکا ہے۔
اب تو شاذ و نادر ہی ڈاکیہ خود خطوط تقسیم کرتا ہے، ورنہ ڈاکیے نے خطوط کی تقسیم کا ایک آسان اور متبادل مگر غلط طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ عموماً ٹاؤن کے کسی دکاندار یا چوکیدار کو خط دے جاتا ہے، جس کی وجہ سے خطوط مکتوب علیہ کو نہیں ملتے۔ اکثر اوقات خطوط ضائع ہو جاتے ہیں یا کسی اور کو مل جاتے ہیں۔ اس رویے کے رد عمل میں اہل محلہ نے اسے متنبہ کیا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ جناب عالی، میں ڈیش ٹاؤن کے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں مقیم ہوں۔ میرا آبائی گاؤں خانپور سے 30 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ میرے گھر سے آنے والے خطوط مجھے باقاعدہ نہیں مل رہے۔ میں نے اس سال میٹرک کا داخلہ پرائیویٹ بھجوایا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر اس طرح میرا کوئی بورڈ کی طرف سے آنے والا خط تاخیر سے ملا یا ضائع ہو گیا تو میرا قیمتی سال ضائع ہو جائے گا۔ مندرجہ بالا حالات کے پیش نظر آپ سے گزارش ہے کہ جلد از جلد مناسب اقدامات کیے جائیں تاکہ ان مسائل سے چھٹکارا ہو سکے۔ عین نوازش ہوگی آپ کا تابع فرما شاگرد، نام، جماعت، اور دائیں طرف آپ آئیں اور وہاں آپ تاریخ لکھیں۔ یکم کے بعد ہم عام طور پر سکتہ نہیں لگاتے۔ 1 جنوری 2020 یہاں درج ہے اور آپ نے یہاں وہ تاریخ درج کرنی ہے جس دن آپ درخواست تحریر کر رہے ہوں۔ دوسری درخواست جو آپ کو گھر کے لیے دی جا رہی ہے وہ ہے محلے کی صفائی کے لیے درخواست۔ بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر بلدیہ ب ج۔ عنوان: درخواست برائے صفائی محلہ یا محلہ صفائی۔ جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ اہل محلہ ب ج آپ کی توجہ محلے کے ناقص ماحول اور صفائی کی عدم دستیابی کی طرف دلانا چاہتے ہیں۔ محلے میں صفائی کا انتظام انتہائی ناقص ہے۔ گلیوں اور سڑکوں پر کھڑا ہوا پانی مچھروں کی افزائش کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ گلیوں میں مختلف جگہوں پر کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ خاکروبوں نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ صفائی کی اس ناقص صورتحال اور ماحول کی گندگی سے طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جس کی وجہ سے وبائیں پھوٹ رہی ہیں اور اہل محلہ کی اکثریت ملیریا، ہیضہ اور ٹائیفائڈ جیسے موذی امراض کی زد میں آ چکی ہے۔ آپ سے ہمدردانہ گزارش ہے کہ محلے سے غلاظت اٹھوا کر صفائی کا مناسب انتظام فرمائیں۔ جس قدر ہو سکے موزوں اقدامات کیے جائیں۔ اس کرم فرمائی کے لیے ہم آپ کے بے حد احسان مند ہوں گے۔ عین نوازش ہوگی آپ کا تابع فرما شاگرد، نام، جماعت، اور اس کی دائیں طرف آئیں اور وہاں آپ درج کریں بتاریخ 25 سکتہ کی علامت مئی 2021 ء۔ لیکن میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں وہ تاریخ درج کریں گے جس دن آپ درخواست تحریر کریں گے۔ یہ آج 2 درخواستیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں اور 2 درخواستیں آپ کو گھر کے کام کے لیے دی گئی ہیں کہ آپ نے ان درخواستوں کو توجہ سے پڑھنا ہے اور نمونے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان درخواستوں کو اپنے رجسٹر پر درج کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔